السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 505 سے پڑھیں گے اور سورہ الطلاق کی آیت نمبر جہاں 2 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور مارچ یعنی 31 تاریخ 2023۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وَإِن تَعَاصَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر فرمائیں جہاں سے سبق شروع ہوتا ہے اس سے پہلے والی آیت کا جو حصہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ مفہوم اکٹھا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے یا ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اللہ رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس پہ یقین کر لیتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے فرمان، اپنے فیصلے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ بنا رکھا ہے۔ پچھلی انشاءاللہ وضاحت ہوگی، کیونکہ طلاق کے مسائل ہیں، سورت کا نام بھی طلاق ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ بیویاں، وہ خواتین جو حیض کا جو سسٹم ہے
اس سے مایوس ہو چکی ہیں، بیماری کی وجہ سے، عمر رسیدگی کی وجہ سے، یا وہ اور ایسا مسئلہ ہے کہ وہ مینسز نہیں آتے، اب طلاق ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہے، وہ مسئلہ ہے۔ انی رتبتم، اگر تمہیں شک ہو کہ مینسز آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، آتے ہیں کم آتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایسی خاتون کو اگر طلاق ہوتی ہے، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان بیویوں کی عدت ہوگی طلاق کی صورت میں وہ 3 مہینے ہوں گے قمری۔ واللائی لم یحض، اور وہ بیویاں جن کو طلاق ہوئی ہے جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا متن ہے، چھوٹی عمر والی بیوی کی شادی نہیں ہو سکتی، 18 سال 19 سال 20 سال جو مقرر کیے لوگوں نے، یہ بات غلط ہے۔ قرآن مجید کے متن میں لکھا ہوا ہے کہ چھوٹی عمر والی شادی کو جس کبھی حیض آیا ہی نہیں تو نکاح ہوا ہے تو طلاق تو تب بھی ہوگی نا۔ اگر ان کو حیض نہیں آیا ہے تو ان کی عدت جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ 3 مہینے ہوں۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جو خواتین جو حمل کی حالت میں ہیں تو خاوند نے طلاق دے دی ہے، اجلہن ان یضعن حملہن، ان کی عدت متعلقہ عورت کی وہ ہوگی کہ وہ جب تک اپنے حمل کو جنم دے، یعنی بچے کی ولادت تک، وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص، جو قوم، جو جماعتیں اللہ سے ڈرتی ہیں، یجعل لہ، اللہ بنا دیتے ہیں اس کے لیے، من امرہ یسرا، اپنے فرمان سے کوئی آسانی کا راستہ۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا فرمان ہے، انزلہ الیکم، جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، فرمان ہے، فیصلہ ہے۔ ومن یتق اللہ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے یا ڈرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اللہ اس کی سیئات، کمزوریاں، خطائیں دور کر دیں گے، ویعظم لہ اجرا، اور اس کے بڑا اجر عطا فرمائیں گے، یعنی اس کو وہ پاس ہونے کا جو انعام کی صورت ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، طلاق کی صورت میں آپ نے ان کو رکھنا ہے، یعنی سکنا، رہائش دینی ہے، جہاں آپ رہائش رکھتے ہیں، آپ جہاں آپ کی رہائش ہے، من وجدکم، جو آپ کی بساط ہے، پہنچ ہے، اس کے مطابق۔ ولا تضاروہن، ان کو ضرر نقصان نہیں پہنچانا ہے، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم ان پر کچھ سختی، کچھ تنگی ماحول پیدا کرو، اس کی اجازت نہیں۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والی ہیں تو طلاق آپ نے دے دی ہے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، پھر آپ نے ان پہ خرچ کرنا ہے، کیونکہ آپ کی بیوی تھی، وہ بچے کو جنم دینے والی ہے، یہ دورانیہ وضع حمل کا خرچہ آپ نے کرنا ہے۔ کوئی معاشرے میں ایسی صورت آپ کو نظر آتی ہے، لڑائیاں، جھگڑے، افراتفری، حتیٰ یضعن حملہ، حتیٰ کہ وہ بچے کو جنم دیں، بچے کی ولادت تک کا خرچہ اس صاحب کے ذمہ ہے جس بیوی کو اس نے طلاق دے رکھی۔ فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر وہ خوش اسلوبی سے پیدا ہونے والے بچی کو دودھ پلائیں تو ان کا خرچہ آپ نے دینا ہے۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، ان مسائل کا اچھے طریقے کے ساتھ آپس میں جو ہے مشاورت بھی کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اگر تم تنگی محسوس کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر اس بچے کو اور خاتون کو دودھ پلائے گا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کرے وسعت والا، گنجائش والا، اپنی طاقت وسعت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس پر رزق کی کمی کی گئی ہے، فقیر مسکین ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، پس وہ خرچ کرے جو کچھ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی بساط، طاقت، ہمت کے مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ مکلف نہیں کرتے کسی جان کو مگر جو اللہ نے کو دے رکھا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ، ان قریب اللہ کر دیں گے، بعد عسر یسرا، تنگی کے ماحول کے بعد اللہ آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ یہ اللہ کے علم ہے کب اس نے آسانی پیدا کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کتنا دینا ہے،
لیکن ایک اللہ کی شان بڑی عجیب ہے ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یبسط الرزق لمن یشاء یقدر، وہ جس کی مشیت ہوتی ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے، کبھی اللہ اپنی مشیت کے مطابق رزق کم کر دیتا ہے، لیکن شان رحیمی یہ ہے کہ بند نہیں کرتا۔ ان جملوں پر ذرا غور کرنا۔ میں کہا کرتا ہوں، آپ میرے سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں، آج کل دنیا میں تقریباً 7.25 ارب کے قریب دنیا انسان موجود ہے، جن میں تقریباً 1.5-2 ارب صرف مسلمان ہیں، انہیں ہمارے جیسے بھی ہیں جن کو نام نہاد مسلمان کہا جاتا ہے، باقی سارے کافر۔ لیکن اللہ نے کسی کا روٹی بند نہیں کیا، اس میں دہریہ شامل ہیں، ہندو شامل ہیں، سکھ شامل ہیں، یہودی عیسائی شامل ہیں، دہریہ شامل ہیں۔ روٹی نہیں بند کرتا، سانس بند نہیں کرتا، موجیں کر لو جتنی کرو، ایسا وہ مالک الملک، ایسا بادشاہ ہے، تو اس کی شان کی ساری عظمتیں اور دلائل۔ حضرات، یہ صورت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ہم کئی دنوں سے یہ مسائل پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان سے پہلے بھی چند دن ہم اسی موضوع پر درس ہوتا رہا ہے اور مسائل بیان ہوتے رہے ہیں، کافی چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق میں جو بات شروع ہو رہی ہے، مجھے ہے اللہ سے ڈرنا بہت بڑی شان ہے، اللہ کی شان کریمی کو سمجھنا، عظمت کو سمجھنا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط ربط قائم کرنا۔ جو ایسے کر لیتے ہیں، اگر مجبور ہو جائے پھر اللہ اس کو وہاں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہوں میں کاوش محنت کرتے ہیں، جہاد کی صورت میں ہو، اپنے آپ کو بدلنے کی صورت میں ہو، دین پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ہو، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اپنے راستے ان کو خود ہم دکھاتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے رشد و ہدایت کے راستے ہیں، کامیابیوں کے راستے ہیں، جنت فردوس تک جانے کی سڑکیں ہیں، پھر ہم دکھاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ان کو رزق وہاں سے دیتا ہے، ان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ بھی ہمیں چھوڑ دے گا، سبحان اللہ، یہ بندہ بھی ہمیں ترجمہ کلاس کو مٹھائی کھلائے گا، یہ وہ کتب ہے جو زردہ کھلائے گا ان ترجمہ پڑھنے والوں کو، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن دیکھیں پکی آ جاتی ہیں، کھاؤ۔ یہ مرکزی دفتر کے فیصلے۔ لیکن رسالت مآب نے خوبصورت ایک مسئلہ وہ فرمایا اسی موضوع کو سمجھنے کے لیے، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پہ اس طرح یقین بھروسہ کر لو جس طرح اس کا معیار ہے اس پر یقین کرنے کا، لا رزقکم، اللہ رزق تمہیں اس طرح دے کما یرزق الطیر، جس طرح اللہ پرندوں کو، چڑیوں کو رزق دیتا ہے، ان کے گھونسلوں میں کوئی شے نہیں پڑی ہوتی۔ پھر آپ نے وضاحت پڑھی، صبح نکلتے ہیں پرندے، او بڑے بڑے اڑنے والے پرندے، بڑی بڑی ٹولیوں کی شکل میں نکلتے ہیں، لیکن پیٹ خالی ہوتے ہیں۔ بطروہ، جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ صبح نکلتے ہیں خماسن، وہ شام کو آتے ہیں بیتانن، سب کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، لیکن رب سب کو کھلاتا پلاتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ سیر ہو کر آتا ہے۔ پھر میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ یقین کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات تو نہیں ہے۔ مفسر نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا جناب ابراہیم خلیل الرحمن کو جلانے کے لیے تلی ہوئی ہے، تماشائی بنے ہوئے ہیں، تو کافروں نے آگ جلائی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں آگ اور لکڑیاں اور جس سے تم نے جلائی ہے تو میری مخلوق ہے، میں نے پیدا کیا ہوا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کو وہ منجنیق میں رکھ کر، جھولے میں رکھ کر جھولا جھلا کے جب انہوں نے پھینکنے تک اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری نہیں کیا، جب انہوں نے اپنا کام کر لیا پھینکنے کے لیے تو ایک ہی فرمان آتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيْكُمْ، او آگے ٹھنڈی ہو جا، زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو جائے، گلزار بن جا۔ آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا،
آگے کر سکتی ہے اندازے کو لسٹاں پیدا. تو مفسر لکھا ہے جناب ابراہیم صاحب نے فرمایا تھا حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے، کر لو جو کرنا، جو ہوندا جے کر لو. کرنا کیا تھا؟ ایک ہی فرمان آتا ہے، نار کو اللہ نے گلزار بنا دیا. تو اللہ سے کافی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جناب شیخ غزوہ بدر میں 313 صحابہ یا 319، یہ حدیث شریف کے اندر تعداد کا تذکرہ ہے، اور چند تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں، بلکہ 2 گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، زریں کوئی نہیں، اور وہ بھی مسکین ہیں سارے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کھجور تک نہیں، پانی پینے کے لیے نہیں. کچھ لوگ بدتمیزی کرتے کہتے جی ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ لڑنے کے لیے کیوں گئے. یہ اعتراض اس لیے بنتا ہے کہ انہوں نے ترجمہ کلاس اٹینڈ نہیں کی. قرآن مجید پڑھو تو اس میں لکھا ہوا اللہ نے فرمایا میں نے ان کو گھروں سے نکالا تھا، میں نے کہا تھا نکلو. اور کافروں کا وہ تجارتی قافلہ جس کی قیادت سردار ابو سفیان اس دور میں کر رہے تھے، کروڑوں کا سامان اس قافلے میں تھا. تو اس قرآن مجید کے متن کا لکھا ہوا ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا یہاں وہ سامان آپ کو دیں گے یا لڑائی کرا کے فتح اور کامیابی دے کے مالک غنیمت سے آپ کو خوش کریں گے. پھر مزید اللہ نے تمہارا یہ خیال تھا لڑائی نہ ہو، ویسے ہی وہ پانیوں پر ہمارا قبضہ ہو جائے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، تیل بھی ملے، گیس بھی ملے، تو وہ سامان بھی ہمیں مل جائے. لیکن ہم چاہتے تھے کہ یہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ اللہ اور اس کا رسول اور فرشتے کیا کرتے رہے، کافروں کا مقابلہ نہیں کرتے. ہم نے آپ کو لڑانا ہے، میں نے جہاد کروانا ہے، تمہیں اشاعتیں بھی ملیں گی، پھر ان کافروں کو تمہارے ہاتھوں سے میں نے مروانا ہے، پھر جتانا ہے، پھر مالک غنیمت عطا کرنا ہے، دنیا پہ دیکھے گی. تو اس دورانیہ میں امام الانبیاء نے جو دعا فرمائی تھی اللہم ان کنت ترید اللہ تعبد فی الارض، اے اللہ اگر تیرا یہ پروگرام ہے تیری دنیا میں عبادت نہ کی جائے تو پھر ٹھیک ہے یہ شہید ہو جائیں گے، مر کب جائیں گے، لیکن اگر تیرا یہ پروگرام ہے کہ تیرا ہی علم توحید بلند ہوتا رہے، تیری کبریائی کے نعرے لگتے رہیں، تیرا نام ہی دنیا میں پکارتی رہے، تو پھر ان کی مدد فرما. اے مسکین جو آگے ہیں نا، پھر ان کی مدد فرما. تو پھر آگے پیغام بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں اگر تم صبر کرو گے، ڈٹ کے رہو گے تو 313 کی مدد کے لیے میں آسمان سے فرشتوں کی لائنیں لگا دوں گا. 1000 فرشتہ پہلے، پھر 2000، 5000 تک فرشتوں کیا. اب یہ کون جی فرشتے کو کر دے رہے نا، فرشتے کے مخلوق برا نہیں ہے، تو یہ ایک نیا مصیبت خانہ ہے. اس کا معنی ہے ان کی اللہ کے فرمان پر بھی یقین کو نہیں. حدیث کے اندر بیان آتا ہے، آواز آتی ہے صحابہ اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم. تو صحابہ نے پوچھا حیزوم میں تو ہم میں کسی بندے کا نام نہیں ہے، کون ہے حیزوم؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا یہ جبرائیل امین کے گھوڑے کا نام ہے، جبرائیل امین خود قیادت کر رہے ہیں ان فرشتوں کی جو آسمان سے تمہاری مدد کے لیے اللہ نے بھیجے. وہ اللہ پھر کافی ہو جاتا ہے، کر لو جو کرنا دے، کرنا کھا گئے مر گئے. 70 وہ مرے، 70 گرفتار ہو گئے، اور تہلکہ مچ گیا دنیا میں. یار بے ہتھیاروں نے ان کو مارا ہے، بڑے بڑے قلندر مارے گئے تھے، بڑے بڑے سکندر مارے گئے تھے، گرفتار ہو گئے. تو جنگی اصول یہ ہوتے ہیں کہ جو قیدی ہوتا ہے مقتولوں میں شمار ہوتا ہے، ان کی مرضی ہے چھوڑ دیں، مرضی ہے ان سے فدیہ لیں یا ان کو رہا کریں یا نہ کریں. گزارش یہ ہے جو اللہ پہ بھروسے کرتے ہیں اللہ ان کافی ہو جاتا ہے. تو کہہ دو نا کہ اللہ ہم تیرے پہ بھروسہ کرتے ہیں، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ یہ جمع کا صیغہ، اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، میرے ملک کی حفاظت کے لیے، دشمنوں کو غرق کرنے کے لیے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم زلزل اقدامہم شتت بنیانہم فتت شملہم مزق جمعہم فارق بین کلمتہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اللہ کون سا کام ہے تو نہیں کر سکتا. آیا تھا نا ابرا، وہ ہاتھی لے کر آیا اللہ کا کوٹھا ٹکانے، اللہ کا مرکز، اور ان سے پوچھے ہی نہیں. وہ بے کے اندر یار بڑی عجیب گل ہے، میں انہوں کا ایک کوٹھا ٹانا سے آیا جسوں یہ طواف کر کے روٹی کما نے تو لوگ انہوں کی پیری مریدی چل رہی ہے تو میں تو ختم نشان ختم کرنی.
کوئی گیا ہی نہیں تھا۔ سردار ابو طالب کے سردار عبد المطلب کے رسول پاک کے دادا کے اونٹ وہاں چل رہے تھے، تو اس نے اونٹ کے سراغ کر لی، پتہ چلا کہ یہ چودھری صاحب کے اونٹ ہیں۔ تو جب چودھری صاحب کو پتہ چلا تو وہ گئے، کہا پتہ جی کا بات چیز ہوگی، آئے ہیں چودھری صاحب بات کرنے کے لیے۔ انہوں نے بیٹھتے کہنے لگا یار تو یہ اونٹ میرے نے، تو کیوں گرفتار کیتے ہیں؟ وہ سر پھڑ لیا، کہنے لگا بزرگا میں نے تو یہ مکان گرانے کے لیے آیا ہوں جس کا لوگ طواف کر دیں اور تمہیں نذرانے پیش کرتے ہیں، تو تجھے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو چودھری صاحب نے جواب دیا جی وہ گھر میرا نہیں، اونٹ میرے ہیں، وہ میرا نہیں۔ وہ کہنے لگا تیرا نہیں ہے جی، میرا نہیں، کون ہے اس کا مالک؟ کہنے لگا اس کا مالک ہے ہم جانتے ہیں، تو اونٹ میرے والے کرنا، تو وہ درجہ جو سائیں جاؤں دے ہوتے اپنے انتظامات کر لیں۔ نئی کتاب جو ہے نا تاریخ مکہ میرے پاس ہے عربی لغت میں، اس نے لکھا ہوا ہے آج آپ کو چڑیاں نظر آتی ہیں نا وہاں پرواز کرتی ہیں، انہی نسل سے ہیں جن کو میرے رب نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ ایک ایک کنکری آپ نے چونچ میں، ایک ایک کنکری پنجے میں لے کر ڈائی مار کے کنکریاں گرا کے تو ہمارا کام ہے تو بم بس آپ ہی بنا دیں۔ کیا مسئلہ ہے اللہ کے لیے بم بنانا اور بموں کو فارغ کرنا، بے اثر کرنا۔ پھر اللہ نے ٹو کروائی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سونے ہوں تو انہوں پتہ ہاتھیاں نے تیرے رب نے کیا کیا تھا، کٹ کٹ کے دلیا کر دیا ان کا، بھونسا بنا دیا، توڑی بنا دی ان کی۔ تو عربوں کو تاریخ کا پتہ ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ نے نشاندہی فرما دی ہے۔ تو کون سا کام ہے جو میرے رب نے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ والے ہے ہی نہیں، ایمان کی صرف تختیاں ہم نے صرف لیبل اور پٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اللہ میں توفیق دے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے فرمان کی منزل تک پہنچنے والا ہے، جو کہہ دیا ہونا ہے۔ هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دینوں پر دین اسلام کا غلبہ اللہ فرماتا ہے میں نے کرانا ہے۔ کہاں رہ گئے یہودی، کہاں گئے پادری، کہاں گئے فلانے، کہاں گئے ہندو، کہاں گئے وہ جس کو بولتے ہیں کہ ترک دنیا کرنے والے ہیں، ترک دنیا، وہ سارے فارغ، دین اسلام کے چرچے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ بنا رکھا ہے۔ اللہ نے پھر یہی ایک اشارہ کیا، الم تر کیف افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ نہیں دیکھتے میں نے کس طرح بنایا ہے؟ اونٹ کا ڈیزائن دیکھو، زیبرے کا ڈیزائن دیکھو، ہاتھی کا ڈیزائن دیکھو، اور مولوی صاحب کا ڈیزائن دیکھو، خالق تو وہی ہے نا۔ وہ کہاں بنتے رہے، وہ کہاں بنتے رہے، وہ کیا کھاتے ہیں، یہ سب کیا کھاتے ہیں؟ تو چڑیوں کا پتہ ہے، چونٹیوں کا پتہ ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر چونٹی نے بیان کیا، اللہ نے اس کے نام پہ سورت نازل کر دی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ لا یشعرون، چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان جن کو نہیں پتا ہمیں مسل دیں گی، فٹافٹ کریں داخل ہو جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سبحان اللہ، مسکرائے کھلکھلائے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما جو تو نے مجھے نعمتیں عطا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چونٹی کا خطبہ سن کے جناب سلیمان نے فرمایا، اس نے دعا کی تھی، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی، چلو کاٹو چلی گئے سن دعا کرنا سے بارش دی تے چونٹی پہلے لگی، اللہم انا خلق من خلقک، اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہے نا، تو بارش کیوں نہیں کرتے، بارش نازل کرو۔ تو جناب سلیمان کہنے لگے لو ساتھاں دعا جی کیتی نہیں تو یہ دعا قبول ہوگی۔ ایک اسے دعا کی، دوسرا اسے خطاب کیا اپنی قوم کو، قوم نو مروانا نہیں، لڑانا نہیں، محفوظ بھی کرنا ہے، اور ان کو متنبع بھی کرنا ہے کہ حالات خطرناک پیدا ہو گئے، سامان رکھو، احتیاط برتو۔ سارے کام اللہ نے کر کے دکھائے۔ گزارے یہ ہے، مسئلہ یہ ہو رہا تھا، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ، خالق کا ایک ایسٹیمیٹ، اندازہ اس کی وقت کا، ڈیزائن کا، شکل و صورت کا، خوراک کا، لباس کا، حیات کا، ممات، سب اللہ نے کیا ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے رسول پاک نے تو فرمایا اپنے صحابی کو، ساری دنیا تجھے کچھ دینا چاہے، میرا رب نہ دینا چاہے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔
میرا تیرا رب تجھے دینا چاہے، ساری دنیا اس کو بندش کرے نہ دینا چاہے، رکاوٹ پیدا نہیں کر، تجھے ملے گا، رزق تیرے پاس آئے گا اور تو اس کو کھائے گا۔ جب تک وہ رزق تو کھا نہ لے گا فوت نہیں ہوگا، بلکہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ اب مسئلہ بیان ہو رہا ہے جو حصہ تھا طلاق کے بارے میں، واللہ وہ خواتین یا اسن من المحیض من، تمہاری خواتین میں سے عمر رسیدگی کی وجہ سے یا کسی پریشانی مرض کی وجہ سے کہ ان کا وہ مینسز کا سسٹم جو بند ہو گیا ہے، نہیں آ رہا، یعنی تم یعنی تمہیں شک ہے کہ آیا ہے نہیں آیا، کتنا آیا ہے، وہ پیریڈ گزرا ہے نہیں ہے، تو پھر اس طرح کرو تو ہو گئی اطلاق۔ فعدتہن ثلاث اشہر، تو 3 مہینے یہ قمری مہینے ہیں، یہ 3 مہینے ان کی عدت ہے۔ ویسے مطلقہ عورت کی عدت جو ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 مینسز تک ہے۔ ہمارے چیئرمینوں نے ڈیرے داروں نے وہاں 90 دن لے لگایا ہوتا ہے، وہ نہ سجنا نے پونجی اللہ تو 90 دن لے کے لا چلے۔ حضرات تحقیق کرو، یہ محترم سرجن صاحب، ڈاکٹر صاحب، حکیم طبیب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو ہر عورت کا یہ مینسز کی عادت فطرتاً الگ الگ ہے، کسی کے 4 دن، کسی کے 3 دن، کسی کے 5 6 7 8 9 15 11 دن تک، یہ رندا نہیں برابر کرنا۔ اب اس کو پتہ ہے بیوی کو، تو بیویوں کو الگ حکم دیا ہے، تم نے وہ چیز چھپانی نہیں جو اللہ نے تمہارے رحموں میں پیٹوں میں پیدا کر دی ہے۔ مینسز آئے تو بولو آگے، نہیں آ رہے تو بولو نہیں آئے، اس کی بنیاد پر کوئی مسائل قائم ہوں گے۔ اگر تم حاملہ ہو چکی ہو تو بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیے، گوداری ہو گئی ہے، بیوی نے بتانا ہے نا، یا ٹیسٹ کرو تو دائیوں نے بتانا ہے، اور بیویوں نے جو ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر انہوں نے بتانا ہے، مفتی صاحب کو نہیں بتانا نا۔ یہ بیویوں کا کام وہ کریں گی تو آگے مسئلہ بنیاد ہوگا، بیان ہوگا۔ تو فرمایا واللہ لم یحض، وہ ابھی جن کو حیض آیا ہی نہیں، یہ متن اور سند ہمارے پاس کہ وہ بیویاں جو ابھی جوان ہی نہیں ہوئیں، ان کو مینسز شروع ہی نہیں ہوئے اور شادیاں ہو گئی، طلاق ہو گئی ہے، تو اس کی عدت بھی 3 مہینے نہیں، اللہ نے بیان کر دی، جس کا مطلب نفی اس بات کی کہ 18 سال عمر مقرر کرنا شادی کے لیے یہ قانون اسلامی نہیں ہے، غیر قانونی ہے، غیر اسلامی۔ اگلی بات وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، حمل کی حالت میں جنہوں نے طلاق دی ہے تو وہ کیا کریں؟ وہ فرمایا أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگرچہ بی بی کے ابھی 2 مہینے یہ 3 ماہ ہوئے ہیں، اس میں آگے ایک اور بات آئے گی، تو بندے نے طلاق دے دی۔ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر 2-3 ماہ ہوئے ہیں تو پھر 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ اس کی عدت ہوگی۔ اگر اس کو بندہ فوت ہو گیا، تو بی بی حاملہ ہے، وہ 4 مہینے 10 دن جو عدت تھی نا وہ گزار لے، سمجھ آ گئی؟ اگر وہ اس سے زیادہ پیریڈ ہے تو بچے کے وہ اس کے پیدا ہونے تک، ولادت تک، حتیٰ اذا نہ حملہ ہونا، اور حمل جب تک وہ وضع نہ کریں، وہ اس کی عدت ہے۔ تو اس میں ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اس میں طلاق کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ طلاق بندے نے دی ہے، اب اس کی عدت کیا ہے؟ بی بی حاملہ ہے، رسول پاک نے حمل کی حالت میں، حیض کی حالت میں، انتہائی غصے کی حالت میں طلاق نہ دو، لیکن اس نے طلاق دے دی ہے، طلاق ہو جائے گی، بندہ مجرم بھی ہوگا، گناہ گار بھی ہوگا، لیکن قانون یہ ہے کہ اب وہ جب تک وہ وضع حمل نہ ہو آگے وہ شادی نکاح نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ کیوں یہ صاف ہے، قانون ایسے ہے، حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا فرمان ہے، انزلہ الیکم، اللہ نے یہ آسمان سے تمہارے لیے قانون نازل کیا ہے، اس کو نافذ کرو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں میں فیملی میں پتہ ہی کو نہیں، میں اتنی، میرے منہ سے غلط لفظ نہ نکل جائیں، اتنی نالائق قسم کی ماں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری بیٹی جوان ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ تو جوانی کے بعد احکامات کیا ہیں اور جوانی سے پہلے احکامات کیا ہیں نہیں پتہ۔ جب ان کو پتہ نہیں ہے تو یہ کون بتائے؟
میرے خیال میں تقریباً ہر دوسرے چوتھے دن یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں. پچھلے سال کی بات ہے، ایک فیملی گجرانوالہ سے عمرہ کرنے کے لیے گئے. جوان سال بیٹیاں ان کے ساتھ ہیں، ماں باپ بھی ان کے ساتھ ہیں، بھائی بھی ساتھ ہیں، لیکن سارے ایسے نالائق لوگ ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری بچیاں جوان ہیں تو کس حالت میں حرم میں جانا ہے، کس حالت میں طواف کرنا ہے، کس حالت میں نماز پڑھنی ہے، ترک کرنی، پتہ ہی نہیں. اس سارے سسٹم کے جالو ہونے میں حرم پاک کا طواف کر رہے ہیں، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. سارا بیڑا گھر کر کے بعد میں آ کر پوچھتے ہیں جی اے کچھ ہو گیا کہ مولوی صاحب کی کریں گے. تو رونا پٹ نہیں نا، کو کفارے دے گا، کو افسوس کا اظہار کرے گا، کو ماتم کرے گا، لیکن ہم نے صرف یہ سیکھا ہوا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے. تو یہ کیوں نہیں سیکھا ہوا؟ بچہ جوان ہو گیا، بیٹی جوان ہے، اللہ کے رسول نے تو فرمایا 7 برس کے بچے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو پٹائی کرو اور بستروں سے الگ کر دو. 2 بھائی بھی اکٹھے نہ سوئیں، 2 بہنیں اکٹھی نہ سوئیں. اگر انہوں نے لیٹنا یا سونا ہے تو ان کا لحاف، کمبل، کپڑا، خیز کپڑا، چادر الگ الگ ہو. اتنا حساس مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ہمیں ہوش ہی کوئی نہیں. کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، ہاسٹل میں کیا ہو رہا ہے، جہاں مزدور کٹھے رہتے سوتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، جہاں بیویاں کاروبار کر دی ہیں فیکٹریوں میں وہاں کیا ہو رہا ہے. افراتفری کا عالم. تو یہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ان کو کس نے سننا اور اس پہ عمل کرنا ہے؟ اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے. ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ، جو سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کے اللہ اجر بڑے بنا. کیا معنی؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. امام لمی فرمایا جو سچی توبہ کر لیتا ہے نا، پچھلا سارا میدان صاف ہو جاتا. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب عنوان قائم کیا ہے الحج والاسلام والہجرت. اسلام قبول کرتا ہے تو جو دور جاہلیت کافرانہ دور کا سارا میدان صاف. سچے دل سے حج مبرور کرتا ہے، پچھلا میدان صاف. ترک وطن کرتا ہے، دین کو سنبھالت دینے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے، اپنا وطن چھوڑنے کے لیے، گھر چھوڑنے کے لیے، تاکہ میرا عزت احترام ایمان بچ جائے. فرمایا پچھلا میدان صاف. پھر ارشاد فرمایا تم نے طلاق دے دی ہے بیویوں کو، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جہاں تم رہتے ہو وہاں ان کو بھی رکھو. کبھی آپ نے سنا ہے کہ طلاق میں بیوی کو خاوند نے گھر رکھا ہوا؟ پھر حکم اللہ نے دیا، فعل امر کا صیغہ ہے. والامر للوجوب، یہ جہاں فرامین حکم آتے ہیں، امر کا صیغہ آتا ہے، حکم آتا ہے، وہ تو کرنا واجب ہے، ضروری ہے. ان کو اپنے گھروں میں رکھو جہاں تم رہتے ہو. جو مردوں کی بساط ہے، کھانے پینے کی، رہائش کی گنجائش کی ہوئی، سردی میں ہیٹر چلانا ہے، گرمی میں اے سی چلانا ہے، چلاؤ. اس لیے بند کر دو میں نے اس کو طلاق دے دی، بل لائے گا. فرمایا میں وجدکم، جو تمہاری بساط میں ہے کرو ان کے ساتھ. حضرت صاحب ایک اور مسئلہ نے بیان فرمایا وَلَا تَنْسَبُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، برتری کا ہاتھ آپ سے، آپ کے وہ ہاتھ سے نہ جائے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ آپ نے طلاق تو دے دی، ٹھیک ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اب اس کو سوٹ دے کے، مٹھائی کا ڈبہ دے کے، تو پھر آپ نے اس کو فارغ کرنا. کبھی کچھ سنا ہم نے؟ گولیاں ضرور سنی ہیں جو انہیں بندے مار دی ہیں. میں ادھر ایک صلح کروائی تھی صاحب، وہ جو انہوں نے کہا خامد صاحب جو ان کا داماد بنا، داماد نے اس کی بیوی کو گولیاں بھی ماری تھیں فائر کر کے. پھر وہ شل لگاتے ہیں جی وہ منڈا بھی ساڑھے کو معافی مانگے. بچی والوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتے ہیں، وہ ترلے لے لینے کے سارے اولاد ہے، بچیاں صلح ہو جائے. پھر منڈے شادی بھی اور کر لیجیے، ظلم بھی ہو رہا ہے، گولیاں بھی چل رہی ہیں، اور اس کو بسانے کے لیے بھی تیار نہیں. کیا زندگی بنائی ہوئی ہے. ان کو رکھو جہاں تم رہتے ہو. پھر فرمایا وَلَا تُضَارُوهُنَّ، ان کو نقصان نہیں پہنچانا. لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ ان پہ تنگیاں کرو. کیا معنی ہے؟ وراثت چھوڑ جائے، حق مہر معاف کر دے، بچے کا خرچہ دودھ پلانے کا نہ لے. یہ تنگیاں ہیں. ایسی بدتمیزیاں نہ کرو، اللہ نے حکم دیا.
لیکن ماشاءاللہ کسی کو پتہ نہیں، ڈیرے داروں کے اپنے طریقے ہیں، مفتیوں کے اپنے طریقے ہیں، انہوں نے حلالے کا سلسلہ بنایا ہوا ہے، حلالے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ ترجمہ کلاس میں کس نے ہم نے ارشاد ہوتا ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والی ہیں تو آپ نے طلاق دے دی ہے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى إِذَا نَ حَمْلَ، ان پہ خرچ کرو حتیٰ کہ اپنا وہ حمل جنم دے لیں۔ کیا معنی ہے کہ حمل والی عورت کو طلاق دینا ممنوع تھا، لیکن اللہ نے فرمایا تو ہم نے طلاق دے دی ہے، اب وہ کتنا انتظار کریں۔ معنی اس کا یہ تھا جب تک بچے کی ولادت نہ وہ پہلے نکاح شادی آگے نہیں کر سکتی، نہ تم رجوع کر سکتے۔ فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ، اب بچہ پیدا ہو گیا، اگر وہ خوش دلی سے ایسا بچے کو دودھ پلائیں تو فَآتُوهُنَّ، ان خرچہ دو، پیمپراں دے پیسے دو۔ ایک بندہ کہنے لگا بھائی کی تمہیں دسی ہے، میں کہ دسو کڑیاں جوائی لے گئے نے تے منڈے نواں لے گئے نے، تو میں ساری دیہڑی پیمپر اکٹھے کرنا نہیں۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، ایسا ظاہر بچیوں کی شادی ہیں وہ اپنے گھروں میں چلی گئیں، تو جب بیٹوں کی شادیاں کی بہو آ گئی، جب بہو نے اپنا خامد الگ کر لیا تو چاچے نہ ترجمہ کلاس سے جاؤں دینے تو نہ کاروبار کر دینے، وہ پیمپر کٹھے کر دیتے ہے نا، بالنا سے پمپر سسٹم ہے۔ تو فرمائیں خرچہ دیو نا، بال تو اڈا ہے، وہ تو میرو بہن تو مشورہ کر لیا کرو نا کہ میں کرنا چاہیے، پمپر کتوں صحیح لے ہونے نے، اس طرح گل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ارشاد فرمایا وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اگر تم تنگی محسوس کرو کہ یہ خاتون کا خرچہ یا یہ بی بی دودھ نہیں پلائے گی یا دودھ راس نہیں آ رہا، تو فَسَتُرْضِعُ لَهُ، کسی اور بی بی سے دودھ پلا لو، بچہ تو نہ مارو نا، بچے کو دودھ پلانا ہے۔ آئی تھی نا حلیمہ سعدیہ علی، تو اور بھی بیبیاں آئی تھیں، تو یہ 3 سمرقہ بیبیاں نے چھوڑ دیا محمد الرسول اللہ کو، تو جناب سعدیہ حلیمہ سعدیہ نے اور خامد صاحب نے مشورہ کیا، جن کے بچے تھے ان کے تو وہ لوگ لے گئے، جن کے باپ زندہ ہیں ان کے وارث زندہ ہیں، ایک یتیم ہے۔ دونوں نے مشورہ کیا چلو سنا ہوا ہے کہ یتیموں کی خدمت کریں تو اللہ مدد کرتا ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا، اللہ نے فرمایا تمہاری قسمت کو اللہ نے جاگ لگا دی، اور ان کا گودی میں بچہ بھی تھا حلیمہ سعدیہ کا۔ امام الانبیاء کو جب اٹھایا گودی میں بٹھایا، روتی بدل گئی، پہلے وہ نہ بچے کے لیے دودھ تھا نہ سواری کام کی تھی، بریڑے تھے سب سے، گودی میں بٹھایا، اللہ نے وہ رنگ لگائے، امام الانبیاء کو جناب حلیمہ نے دودھ پیش کیا، ایک سائیڈ پی کے امام الانبیاء نے انکار کر دیا کہ دوسرا حصہ میرے بھائی کا ہے۔ سواری زندہ ہو گئی، تیز ہو گئی، تو ساری بیبیوں سے حلیمہ سعدیہ آگے، تو بیبیوں نے پوچھا حلیمہ سواری بدلی ہے؟ کہنے لگی سواری نہیں بدلی، سوار بدلا ہے۔ تو یہی تھی وہ حلیمہ سعدیہ، امام الانبیاء نے نبوت والی چادر پچھائی، محبت کے ساتھ باتیں فرمائی، پوچھنے والے نے پوچھا یہ ماں جی کون ہے؟ ماں یہ وہ ماں ہے جس نے چھاتیوں کا دودھ پلایا۔ آج ماں روتی ہے، کبھی ماں روتی تھی کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا، آج ماں روتی میرا پتر روٹی دیتا نہیں۔ یہ سلسلے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، خاندانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب تک وہ حمل وضع نہ کریں خرچ کرو۔ فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ، اگر وہ دودھ پلائیں تو خرچہ دو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَ، اچھے سے مشورے کر لو۔ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ، مشکل محسوس کرو، فَسَتُرْضِعُ أُخْرَىٰ، تو بچے کو اور کو دودھ پلائیں، بچے اور حمل ضائع نہیں کرنا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، قانون اللہ نے بنایا اور اللہ نے بیان کیا اور اس کو قرآن کا حصہ بنایا، وسعت والے کو اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کا رزق کم ہے، تھوڑا ہے، حالات صحیح نہیں ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا، جو اللہ نے دیا ہے، کہ روز ہی نہیں گوشت کھانا، کبھی چٹنی کھا لو، کبھی اچار کھا لو۔ اللہ فرمایا کہ
وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، نہ وہ زیادہ خرچ کرنے بول کرنے درمیانی چال چاہتے ہیں، یار کبھی گوشت کھا لو، کبھی سبزی کھا لو، کبھی دال روٹی کھا لو، کبھی چٹنی کھا لو، سبحان اللہ بھی آکھو نا۔ تو یہ اللہ نے جاج دسی دنیا رہنا کس طرح۔ تو ارشاد ہوتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے کبھی کسی کو مکلف نہیں کیا اس کی بساط سے زیادہ، جو اللہ نے احکامات فرمایا ہم کر سکتے ہیں۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ پھر تنگیوں کے بعد آسانیاں پیدا کر دے گا، اور ایسی تنگیوں کے بعد آسانیاں پیدا ہوئیں۔ امام الانبیاء کو اللہ نے دکھایا، جب ہجرت کروائی تو 2 بندے ساتھ تھے، تو چند سالوں کے بعد جب مکہ فتح کرنے کے لیے مدینے سے تشریف لائے تو 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، سونے پھر قبیلیاں دے قبیلے تے موجاں دے موجے تے فوجاں دی فوجاں اسلام کو قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ سارے نقشے اللہ نے دکھائے، دنیا نے دیکھے، پھر اللہ نے اس دین کو ساری دنیا پہ غالب کیا۔ یہ نقشے سارے تاریخ سیرت میں محفوظ ہیں۔